اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر حماس، اسرائیل اور فلسطین غزہ پٹی کے حالات کو لے کر مکمل خبر یہ آ رہی ہے کہ گزشتہ کل اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے غزہ پر زمینی حملہ شروع کر دیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیلی آتنکواد سے تقریباً اب غزہ کی پٹی میں شہیدوں کی تعداد 7000 سے اوپر جا چکی ہے۔ حماس نے بھی فوجی ہیلی کاپٹر تباہ کر دیا ہے۔ حماس بھی لگاتار زوردار انداز میں اسرائیلی آتنکوادیوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ فلسطین نے عالمی فوجداری عدالت سے مداخلت کی اپیل کی ہے، یعنی فلسطین نے عالمی عدالت انٹرنیشنل کورٹ سے یہ کہا ہے کہ اس معاملے میں مداخلت کرے، انٹرفیئر کرے۔ ترکی نے وارننگ دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اگر غزہ پر جارحیت، درندگی، اسرائیل کا آتنکواد بربرتا جاری رہی تو پھر ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم بھی فوجی کارروائی کریں گے، ایسی دھمکی ترکی نے دی ہے۔ لیکن 20 دن سے سب دھمکیاں ہی دے رہے ہیں، کوئی آگے بڑھ کر فلسطین کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہیں پر روس کا بڑا اعلان آیا ہے۔ روس نے اسرائیل کو مسلمانوں کے قتل عام بند نہ ہونے پر خطرناک نتیجوں کی دھمکی دی ہے، یعنی روس نے بھی اسرائیلیوں کو دھمکی دے دی ہے۔ اور آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے پیش نظر مجاہدین تنظیموں نے انسانی امداد کے لیے رفح گزرگاہ کھلوانے کے لیے احتجاج کرنے کی عوام سے اپیل کی ہے۔ ایکچوئل میں رفح جو بارڈر ہے جہاں سے امداد کا سامان، کھانے پینے، دوائیاں وغیرہ آ سکتی ہے، اسرائیلی آتنکوادی وہاں سے بھی مدد کے سامان کو پہنچنے نہیں دے رہے، اس لیے مجاہدین نے اپیل کی ہے جنتا سے، عوام سے کہ وہ رفح گزرگاہ کھلوانے کے لیے احتجاج کریں، آندولن کریں۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر امریکہ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، امریکی شہر لیوسٹن میں ایک شخص نے زبردست انداز میں اندھا دھند فائرنگ کر کے کم از کم 22 لوگوں کو مار دیا ہے اور 60 لوگ زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ امریکی فوج کے انسٹرکٹر نے 3 مختلف جگہوں پر واردات انجام دی ہے۔ امریکی ریاست کے سب سے بڑے شہر لیوسٹن میں بدھ کی دیر رات کو ایک بندوق بردار شخص نے مختلف مقامات پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں 22 لوگوں کی موت ہوئی ہے اور 60 کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اس معاملے میں مشتبہ شخص کی شناخت اور پہچان امریکی فوج میں ہتھیاروں کے ایک 40 سالہ انسٹرکٹر کے طور پر کی گئی ہے، یعنی وہ امریکی فوج میں انسٹرکٹر ہے جو تازہ اطلاعات ملنے تک فرار ہے۔ پولیس اس کی تلاش میں سرگردہ ہے۔ پولیس نے اس کا نام رابرٹ بتایا ہے اور کہا کہ اسے مسلح اور خطرناک شخص سمجھا جانا چاہیے۔ مقامی میڈیا کی اطلاعات کے مطابق ایمرجنسی سروس کے اہلکاروں نے بتایا کہ انہیں بولنگ ایلی، ایک
ایک ریسٹورینٹ اور والمارٹ کے ڈسٹریبیوشن سینٹر میں ہونے والی فائرنگ کے 3 واقعات سے نمٹنے کے لیے بلایا گیا۔ سوشل میڈیا ایکس پر ایک بیان میں ریاستی پولیس نے کہا کہ لیوسٹن میں ایک فعال شوٹر اب بھی سرگرم ہے اور اس نے اندھا دھند فائرنگ سے 22 لوگوں کو مار دیا۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین، اس وقت دوحہ قطر سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ قطر میں ہندوستانی بحریہ کے 8 افسران کو قطر کی عدالت میں سزائے موت سنا دی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں پر اسرائیل کے لیے جاسوسی کا الزام ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کرتے تھے۔ ہندوستان کو اس خبر سے بڑا گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ حالانکہ ہندوستان نے اس فیصلے کو، جو قطر کی عدالت نے سزائے موت کا سنایا ہے، ہندوستان نے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت خارجہ ہندوستان نے اس فیصلے کو بڑا حیران کن اور بڑا پریشان کن قرار دیا ہے اور یہ بھی کہا کہ ہم اہل خانہ اور قانونی ٹیم کے ساتھ کنیکشن میں ہیں، رابطے میں ہیں اور تمام قانونی متبادل تلاش کر رہے ہیں۔ ہندوستانی بحریہ کے سابق اہلکاروں کو 2022 میں قطر کے خلاف اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں جیل بھیجا گیا تھا اور گزشتہ کل قطر کی عدالت نے باقاعدہ الزام ثابت ہونے پر 8 ہندوستانی بحریہ کے افسران کو سزائے موت سنا دی ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی، پڑوسی ملک پاکستان نے صاف طور سے یہ اعلان کیا ہے، دنیا کے تمام لوگوں سے اپیل کیا ہے اور عالمی طاقتوں سے، تمام ملکوں سے یہ اپیل کیا ہے کہ اسرائیل کو فلسطینیوں کا قتل عام کرنے سے روکا جائے اور جنگ بندی پر مجبور کیا جائے۔ پاکستان کا یہ اعلان آیا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اب 20 دن ہو چکے ہیں، 8000 کے قریب معصوم فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور غزہ پورا قبرستان بن چکا ہے، کھنڈر بن چکا ہے۔ یہ اسرائیل کے آتنکواد کی علامت ہے اور اب تک 20 دن ہو گئے ہیں جتنے بھی اسلامی ملک ہے صرف بیان بازیاں کر رہے ہیں اور بزدلوں کی صف میں کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی کے بعد اسرائیل اب مغربی کنارے سے بھی فلسطینیوں کو بے دخل کرے گا، ایسا پاکستانی مندوب نے انٹرویو میں کہا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب، UNO میں پاکستان کے نمائندے نے عالمی برادری سے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام سے اسرائیل کو روکا جائے اور فوری جنگ بندی کرائی جائے۔ پاکستان کے نمائندہ نے، مندوب نے اسرائیل کی جانب سے غزہ پر جاری بمباری اور فلسطینیوں کے قتل عام کی سخت مذمت کی ہے۔ یعنی تمام ملک صرف مذمت کر رہے ہیں، کوئی بھی اسرائیلی آتنکوادیوں کو سزا دینے کو اور سبق سکھانے کو تیار نہیں ہے۔ آخری بڑی خبر بھی فلسطین اور غزہ کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اسرائیلی اور یہودی دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی ہے جنہوں نے فلسطین کی زمین پر قبضہ کیا ہے۔ یہ دنیا کا ہر انسان اب جاننے لگا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی اچھی خبر یہ آ رہی ہے کہ یہودیوں کے ایک عالم، یعنی کچھ اچھے بھی رہتے نا ہر جگہ، یہودیوں کے ایک عالم نے اسرائیل سے یہ ڈیمانڈ کیا ہے، مطالبہ کیا ہے کہ تمام زمینیں فلسطینیوں کو واپس کر دی جائے۔ اور دوسری خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ غزہ میں جو اسرائیلی آتنکواد جاری ہے، معصوم انسانوں پر، بستیوں پر، گھروں پر جو اسرائیل بم برسا رہا ہے، تو خبریں آ رہی ہے کہ اسرائیلی بمباری اور فضائی حملے میں الجزیرہ کے ایک صحافی ہے جن کا پورا کے پورا خاندان اس حملے میں، اسرائیلی آتنکوادی حملے میں شہید ہو چکا ہے۔ وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل کے حملوں میں جو کچھ بھی خبریں سامنے آ رہی ہے، بڑے عجیب و غریب واقعات سامنے آ رہے ہیں، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اسرائیل کے آتنکواد پر پوری دنیا کے لوگ خاموش ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ دنیا فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی کارروائی روکنے کے اقدامات کرے، یعنی سعودی عرب ہو یا پاکستان ہو یا قطر ہو یا ترکی ہو، یہ سب بزدل صرف بیان بازیاں کر رہے ہیں، کوئی بھی مضبوط قدم اٹھانے کو تیار نہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پاسداران انقلاب نے دھمکی دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے اگر زمینی حملہ کیا تو پھر غزہ کو انشاءاللہ اسرائیل کا قبرستان بنا دیں گے۔